یہ ویکلی ہوراسکوپ 2 اگست 2024 سے لے کے 8 اگست 2024 پر مبنی ہے، اور تمام سفر کے اعمال جو 13 تیزی کے حوالے سے خاص کی جاتے ہیں وہ بھی اس ویکلی ہوراسکوپ میں بیان کیے جائیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے۔ سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حکیم فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید حکیم رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید حکیم غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید حکیم فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے، اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 2 اگست 2024 سے لے کے 8 اگست 2024 تک مبنی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا، صدیوں سے یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ سفر کا مہینہ نحس چیزوں کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ سفر کی پہلی تاریخ کو آل محمد شام میں داخل ہوئی، دربار یزید میں داخل ہوئی، تبھی یہ مہینہ سختی کا مہینہ ہے، نحس چیزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے سادات شمسیہ اور تمام دوسرے سادات ہر سال بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وظائف کیا کریں، توبہ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، تاکہ آنے والا پورا سال آپ کا خوشحال گزرے۔ اس سفر 2024 کا جو خاص صدقہ ہے وہ 4 چیزوں کا ہے۔ ان 4 چیزوں کا صدقہ نکالنے سے آنے والا پورا سال آپ کا خوشحال گزرے گا، اور تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز حسب توفیق مچھلی ہے۔ اگر دامن وسعت زیادہ ہے تو بڑی مچھلی، اگر دامن وسعت کم ہے تو چھوٹی مچھلی، لیکن مچھلی کٹی ہوئی نہ ہو، اس کا صدقہ نکالنا ہے۔ دوسرا حسب توفیق گوشت، کوشش کر کے سفید مرغی کا گوشت نہ ہو، بڑے کا گوشت ہو یا چھوٹے کا گوشت ہو۔ تیسری چیز سبزی، اگر سبزی میں پالک لیتے ہیں تو وہ زیادہ مبارک ہے۔ اور چوتھی چیز پیلا اناج، یعنی گندم لے کے کسی مستحق کو دینے، اور گندم ثابت ہو تو زیادہ مبارک ہے۔ ان 4 چیزوں کا صدقہ جیسے ہی آپ نکالیں گے تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا علی و یا معز۔ کوشش کر کے صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ یا علی و یا معز پڑھ کے دن کا آغاز کریں تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ کوشش کر کے پہلی اور دوسری سفر ایک سجدہ کیا کریں، اور اس سجدے میں نعت علی کو پڑھا کریں اور اپنی دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو انسان پہلی اور دوسری سفر کو سجدے میں 27 مرتبہ نعت علی پڑھتا ہے عشاء اور فجر کے بیچ میں، تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے، 2 دنوں کے بیچ میں اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پانی لوگوں کو پلایا جاتا ہے، کھانا لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اپنی خواہشات کو کم کر کے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے سوچا جاتا ہے، کیونکہ یہ سفر کی جو خصوصاً 13 سفر سے پہلے والے جو ایام ہوتے ہیں یہ نحوست کو بڑھاتے ہیں، نظر اثر کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ ان ایام کو سادگی سے گزاریں گے، یعنی اگر کوئی نعمت خریدتے ہیں، کوئی چیز ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کو نہیں بتاتے تو نظر اثر سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اور تمام آنے والے سال کے نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ ان ایام کوشش کر کے اپنا کوئی پہنا ہوا پرانا کپڑا آپ اس کو جلا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ مولا مجھ پہ جتنی بھی نحس اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اللہ کے کرم سے پچھلے تمام نظر اثر جادو تعویذات کے اثرات اسی وقت ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سفر کے جو شروع والے ایام ہوتے ہیں یا پہلا ہفتہ ہوتا ہے یہ نحوست کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ پورے سال کے بعد یہ 7 ایام آتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو سو کے نہ گوائیے گا بلکہ عبادت کر کے ان سے فیض حاصل کیجیے گا۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے زندگی میں تبدیلی، بہتری اور کامیابی کی راہیں کھل کے آئیں گی۔ علمی حوالے سے بہتر اسباب منظر عام پہ آئیں گے، لیکن آپ نظر اثر کا شکار ہو سکتے ہیں، نظر اثر میں مبتلا ہو کے خود کا نقصان کر سکتے ہیں۔ جتنا حاضر دماغ رہیں گے، مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اتنا ہی آپ کامیاب رہیں گے۔ ان ایام میں کہیں انویسٹمنٹ نہ کریں تو بہتر ہے۔ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو اس کو بتائے دکھائے نہ کریں۔ جتنا اپنی خوشیوں کو چھپائیں گے اتنا ہی خوشیاں دیر تک آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ آپ کا کافی حد تک مریخ سے گہرا تعلق ہے، اور مریخ آپ کی ستارے کو اور بھی جذباتی بنا رہا ہے۔ ابھی جذبات پہ قابو کرنے کے لیے پانی زیادہ پیا کریں، لال مرچ نہ کھائیں اور لال کپڑے نہ پہنے تو بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نظر حسد جادو تعویذات کا سب سے بہترین توڑ جو 13 تیزی کے نحس اثرات کو فوراً ختم کرتا ہے اور پورے سال کے نحس چیزوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، وہ آئینے پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے سر سے گھما کے توڑا جاتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد
محرم کی آخری راتوں میں آئینے پہ خاص اسم اعظم دم کرتے تھے اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے تھے تاکہ نظر حسد جادو تعویذات کا مکمل توڑ ہو جائے۔ ہمارے آباء و اجداد فرماتے ہیں کہ اس پڑھے ہوئے آئینے کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور پھر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھو اور 27 مرتبہ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھو اور پھر 7 مرتبہ سیدھی طرف اور 7 مرتبہ الٹی طرف اپنے سر سے گھما کے اس آئینے کو توڑ دو۔ جیسے ہی یہ آئینہ ٹوٹے گا تم پہ موجود تمام نظر حسد جادو تعویذات تمام بندشوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور تم سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اس رسم پہ عمل کرتے ہوئے یہ اسم اعظم دم شدہ آئینے پڑھ کے مہربان اسٹونز پہ رکھے ہیں۔ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹونز کی طرف سے یہ پڑھے ہوئے آئینے جو نظر حسد کو مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں، بندش اور جادو کا مکمل توڑ کر دیتے ہیں، آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھے گئے ہیں۔ یاد رہے یہ پڑھے ہوئے آئینے محدود مقدار میں ہیں، تو آج ہی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ نظر حسد کا مکمل توڑ یہ پڑھا ہوا آئینہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ نظر حسد کا توڑ کرنے والا آئینہ حاصل کریں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور بھی گفٹس رکھے گئے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ برج تورس والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں ترقی اور کامیابی کی راہیں اللہ کے کرم سے منظر عام پہ آئیں گی۔ آپ حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں۔ جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں۔ صبح کے آغاز میں اگر نیم گرم دودھ پیتے ہیں اس پہ 27 مرتبہ اس ہفتے کا اسم اعظم دم کر کے پیتے ہیں تو وہ آپ کو کریٹو بنائے گا، حاضر دماغ بنائے گا اور آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ مچھلی اس ہفتے نہ کھائیں تو بہتر ہے اور ان 4 چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں۔ انشاءاللہ تمام بیماریوں پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جو آپ کو ترقی اور کامیابی سے ملائیں گے۔ علمی حوالے سے بہتری آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی، زندگی میں سکون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ جتنا ہو سکے فی الوقت پرسکون رہا کریں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جایا کریں، یا پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، تیکھی کھٹی چیزیں ہفتے کم کھائیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ جن کا نام نون سے، زیڈ سے یا قاف سے آتا ہے کوشش کریں کہ ان سے اپنے راز شیئر نہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں 12 پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ کینسر والے، یہ وہ ہیں جو آپ کو پھر سے ایک ترقی کی طرف راغب کریں گے۔ ازدواج حوالے سے بہتری آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی، سکون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگ آپ پہ شک کریں گے، یاد رہے ان شک کا جواب اگنور کر کے گوا دیں۔ اگر آپ اس شک کا جواب تلخ ہو کے دیں گے یا بحث کریں گے تو وہ تلخی آپ کی طرف راغب ہوگی۔ میٹھی زبان سے بات کرنا، انکساری سے گفتگو کرنا آپ کو اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے بہتری کی طرف راغب کرے گی۔ ابھی آنے والا کچھ وقت زندگی کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ جتنا آپ پرسکون رہنے کی کوشش کریں گے، حاضر دماغ رہنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ابھی انویسٹمنٹ کا صحیح وقت ہے، بشرط مشاورت بزرگوں سے کر کے اس کے بعد۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ و نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا۔ جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا نظر اثر جادو تعویذات کو ختم کرنے والا آئینہ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ پڑھے ہوئے آئینے محدود مقدار میں ہیں۔ برج لیو والے، یہ آپ کو جذباتی بنا سکتے ہیں۔ یہ جذباتی فیصلے سے آپ کو بچنا ہے۔ جتنا جذبات پہ قابو کریں گے اتنا فتح و کامیابی کے ساتھ رہیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، نہیں پانی آپ کو زیادہ پینا ہے۔ اگر کوشش کر کے پھل زیادہ کھاتے ہیں، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے مبارک ہے۔ کھٹی چیزیں ہفتے بالکل نہیں کھا رہی، اور مچھلی نہیں کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں۔ کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کی زندگی کے بہت ہی مبارک ہوں گے۔ ابھی آنے والی زندگی میں کوشش کریں لال رنگ سے دوری اختیار کریں۔ کم سے کم بھی اس ہفتے لال چیزیں کم کھایا کریں، لال کپڑے کم پہنا کریں تو فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آپ کی زندگی میں خاص چیزیں ہموار کریں گے، بشرط آپ حاضر دماغ اور مستقل مزاج اور میٹھی زبان کو قائم رکھیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
ان 4 چیزوں کا اس میں عدم بار پتھر اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، ان ایام میں کوئی بچھڑا ہوا دوست، کوئی کھویا ہوا دوست، کوئی اپارچونیٹیز کے اسباب آپ کے سامنے آئیں گے۔ یاد رہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہا کریں۔ آپ کا حاضر دماغ رہنا، مطمئن رہنا، پرسکون رہنا ابھی کسی منزل کی طرف آپ کو راغب کرے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے صحیح وقت یہ ہے، لیکن اس کو شو کم کیا کریں، کیونکہ یہ سفر کے ایام تھوڑے تلخ ایام ہوتے ہیں۔ کوئی چیز لینے کے بعد اگر اس کو آپ شو کریں گے تو نظر اثر میں جلدی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ روز صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ اس ہفتے کا اسم اعظم دودھ پہ دم کر کے پیا کریں۔ ان سے کریٹو بھی ہوں گے، حاضر دماغ بھی ہوں گے اور صحیح فیصلے کی طرف آپ راغب بھی ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، ان ایام کوشش رکھیں سفید رنگ پہنا کریں۔ جتنا ایام میں سفید رنگ پہنیں گے یا دودھ زیادہ پئیں گے، پانی زیادہ پئیں گے، سبزیاں زیادہ کھائیں گے، وہ آپ کے مبارک ہے۔ باہر کے کھانے اس ہفتے کم سے کم کھانے ہیں، خصوصاً کوشش کر کے چپچپی اور تلی ہوئی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی۔ ان ایام ازدواجی مسائل بھی دکھ رہے ہیں یا کسی دوست سے جھگڑا بھی دائچے میں دکھ رہا ہے، تبھی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں۔ آپ کا اگنور کرنا یا میٹھی زبان سے بات کرنا یا صبر اور حکمت عملی کے ساتھ قدم اٹھانا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرف راغب کرے گا۔ کوئی خزانہ یا کوئی مدد کسی دوست سے مل سکتی ہے، تبھی جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، کیونکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، بشرط آپ تھوڑا سا حکمت عملی کے ساتھ چلیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، کیونکہ آپ کا واک پہ جانا آپ کے لیے ترقی اور کامیابی کی راہیں ہموار پار کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اور اس میں آپ واپس اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، یہ آپ کی زندگی میں آپ کو جذباتی بنا سکتے ہیں۔ آپ کوئی غصے میں غلط فیصلہ کریں گے، جذباتی کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس سے تلخی منظر عام پہ آئے گی۔ یاد رہے، جذبات پہ قابو کریں، کیونکہ آپ کا جذبات پہ قابو کرنا آپ کی تعریف کو بڑھائے گا۔ آپ کا جذباتی فیصلے کرنا آپ کی تمام خوبیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ سب کی کیئر کرتے ہیں، سب کا احساس کرتے ہیں، سب کو اس کا حق دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض فیصلے آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو ساری اچھائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تبھی جتنا ہو سکے اپنے غصے کو قابو کریں، کیونکہ یہی وہ نحس عادت ہے جو آپ کی تمام خوبیوں کو گوا دیتی ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں۔ انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے مشاورت کر لیں، لیکن انویسٹمنٹ آنے والے ہفتے میں کیجیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں عدم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ سرخ عقیق ہمیشہ معصومین اور بزرگان دین اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ پتھر مسلسل اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پہننے والے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہر آنے والی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو یہ خود پہ لے لیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کرتا ہے۔ تبھی ہمارے امام اور بزرگان دین ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں یہ سرخ عقیق پہنا کرتے تھے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ سرخ عقیق دیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا آئینہ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے، یہ پڑھے ہوئے آئینے محدود مقدار میں ہیں۔ برج سیجیٹیریس والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں خواہشات بڑھ سکتی ہیں، آپ کا آگے بڑھنا منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ یاد رہے، ابھی حکمت عملی کے ساتھ چلیں، ہر کسی سے ہر کوئی راز شیئر نہ کریں، کیونکہ راز کم شیئر کرنا ہی آپ کی فتح و کامیابی کے لیے ایک رستہ ہموار کرے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، میٹھی زبان سے بات کریں، پانی سب سے زیادہ پئیں اور سبزیاں پھل زیادہ کھائیں۔ جتنا ہو سکے فی الوقت کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ کیا کریں۔ اگر خوشی ہے، فائدہ نہیں تو قدم نہ بڑھائیں۔ خوشیوں کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ سے بھاگتے رہیں گے جب تک اس کے مقصد کو اصل تک نہ دیکھیں، کیونکہ ابھی کوئی بڑی منزل آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے، جذباتی فیصلہ کریں گے تو ناکامی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں عدم واپس اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکارن والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے ایام ہیں۔ ابھی نظر اثر کے اثرات ختم ہوں گے اور ترقی اور کامیابی کی راہیں شروع ہوں گی۔ بشرط آپ جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں نظر اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ ضرور کیا کریں، اور کوشش کریں اپنا ایک اترا ہوا جوڑا جو آپ پہن چکے ہیں، جو پرانا ہو چکا ہے، اس کو جلا دیا کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ نظر اثر زیادہ جڑتی ہے اور جلدی جڑتی ہے اور دیر تک رہتی ہے۔ تو امید ہے اس عمل کے بعد نظر اثر کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، خصوصاً نئی 7 ایام، اور پانی سب سے زیادہ پئیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ کوشش کریں وہ لباس کم پہنیں جو زیادہ تنگ ہوتا ہے، کیونکہ اگر کھلا ہوا لباس پہنیں گے جو تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے، یعنی جسم سے زیادہ چپکا ہوا نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے 7 ایام میں بہت مبارک ہے، ورنہ چڑچڑاپن زیادہ ابھرے گا اور تلخ فیصلے آپ کرنے کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ یا وہ ہیں جو آپ کو تازگی اور خوبصورتی کی طرف راغب کریں گے۔ آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوگی، چمک پیدا ہوگی، علمی حوالے سے بہتری پیدا ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، اتنا حاضر دماغ رہیں گے اتنا معاشی حوالے سے بہتری کی طرف راغب ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان ایام میں کوشش کر کے اپنے علم کے لیے رکھیں، یعنی علم بڑھانے کے لیے، پڑھائی کے لیے، لکھائی کے لیے، ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے رکھیں۔ خواہشات میں کم الجھا کریں اور اس ہفتے اسکرین کو وقت کم دیں۔ جہاں قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی ماحول ہے، وہاں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزارا کریں۔ گوشت اس ہفتے کم کھاتے ہیں یا چپچپی تلی ہوئی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ یا وہ جو آپ کے وجود میں بے چینی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے جذبات آپ کے قابو میں ہو سکتا ہے نہ رہیں، تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو یہ بار بار یاد دلائیں کہ جذباتی فیصلوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ ابھی کوئی بڑی منزل، کوئی بڑا فیصلہ آپ کریں گے جس سے دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر جذباتی فیصلے میں مبتلا ہو جائیں گے، غصہ کریں گے، تلخ کلامی کریں گے، بغیر سوچے سمجھے قدم بڑھا دیں گے تو وہ منزل جو آپ کو ملنی ہے وہ دور جا سکتی ہے۔ ازدواجی والے سے مسائل زندگی میں دکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی تمام مسائل کو ختم کر دے گی اور آنے والی خوبصورتی کو جلدی آپ کو حاصل کرائے گی۔ ابھی آپ کا وقت بہت ہی اہم ہے، خصوصاً ایک جوڑا جو آپ کا پرانا ہے اس کو جلا دیا کریں تاکہ تمام نحس چیزیں جو پچھلے سال آپ سے جڑی ہوئی تھی وہ فوراً ختم ہو جائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔